اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ اور ہم نے تو ان لوگوں کا بھی امتحان لیا جو ان سے پہلے گزر گئے، غرض اللہ ان لوگوں کو جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں یقیناً علیحدہ دیکھے گا اور جھوٹوں کو بھی علیحدہ ضرور دیکھے گا۔ کیا جو لوگ برے برے کام کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو یہ لوگ کیا ہی برے حکم لگاتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملنے قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے تو سمجھ رکھے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آنے والی ہے اور وہ سب کی سنتا اور جانتا ہے۔ اور جو شخص عبادت میں کوشش کرتا ہے تو بس اپنے ہی واسطے کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ اللہ سارے جہاں کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ہم یقیناً ان کے گناہوں کی طرف سے کفارہ قرار دیں گے، اور یہ دنیا میں جو اعمال کرتے تھے ہم ان کے اعمال کی انہیں اچھی سے اچھی سزا عطا کریں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہ اگر تجھے تیرے ماں باپ اس بات پر مجبور کریں کہ ایسی چیز کو میرا شریک بنا جس کے شریک ہونے کا مجھے علم تک نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ تم سب کو آخر ایک دن میری طرف لوٹ کر آنا ہے، میں جو کچھ تم لوگ دنیا میں کرتے تھے بتا دوں گا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ہم انہیں قیامت کے دن ضرور نیکوکاروں میں داخل کریں گے۔ اور کچھ لوگوں ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو اللہ کے بارے میں کچھ تکلیف پہنچی تو وہ لوگوں کی تکلیف دہی کو عذاب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اور اے رسول، اگر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی مدد آ پہنچی اور تمہیں فتح ہوئی تو یہی لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی ساتھ تھے، بھلا جو کچھ سارے جہاں کے دلوں میں ہے کہ اللہ بخوبی واقف نہیں ضرور ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اللہ ان کو یقیناً جانتا ہے اور منافقین کو بھی ضرور جانتا ہے۔ اور کفار ایمان والوں سے کہنے لگے کہ ہمارے طریقے پر چلو اور قیامت میں تمہارے گناہوں کے بوجھ کو ہم اپنے سر لے لیں گے، حالانکہ یہ لوگ ذرا بھی تو ان کے گناہ اٹھانے والے نہیں، یہ لوگ یقینی جھوٹے ہیں۔ اور ہاں، یہ لوگ اپنے گناہ کے بوجھ تو یقینی اٹھائیں گے ہی، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ جنہیں گمراہ کیا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اور جو افترا پردازیاں یہ لوگ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن ان سے ضرور اس کی بازپرس کی جائے گی۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ان میں 50 کم ہزار برس رہے اور ہدایت کیا کہ اور جب نہ مانا تو آخر طوفان انہیں لے ڈالا اور وہ اس وقت بھی سرکش ہی تھے۔ پھر ہم نے نوح اور کشتی میں رہنے والوں کو بچا لیا اور ہم نے اس واقعے کو سارے خدائی کے واسطے اپنی قدرت کی نشانی قرار دی۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھتے بوجھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، مگر تم لوگ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور جھوٹی باتیں اپنے دل سے کرتے ہو۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہاری روزی کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی سے روزی بھی مانگو اور اس کی عبادت بھی کرو، اس کا شکر کرو، کیونکہ تم لوگ ایک دن اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اے اہل مکہ، اگر تم نے میرے رسول کو جھٹلایا تو کچھ پرواہ نہیں، تم سے پہلے بھی تو بہتری امتیں اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمے تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے۔ بس کیا ان لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ کس طرح مخلوقات کو پہلے پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ تو اللہ کے نزدیک بہت آسان بات ہے۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ذرا روئے زمین پر چل پھر کر تو دیکھو کہ اللہ نے کس طرح پہلے مخلوق کو پیدا کیا، پھر اسی طرح وہی اللہ قیامت کے دن آخری پیدائش پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس پر چاہے عذاب کرے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور تم لوگ سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور نہ تو تم زمین ہی میں اللہ کے زور کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی سرپرست ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور قیامت کے دن اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور انہی لوگوں کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ غرض ابراہیم کی قوم کے پاس ان باتوں کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ باہم کہنے لگے اس کو مار ڈالو یا جلا کر خاک کر ڈالو، آخر وہ کر گزرے تو اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا دار لوگوں کے واسطے اس واقعے میں قدرت اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو صرف دنیا کی زندگی میں باہم محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بنا رکھا ہے، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک کا ایک انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور آخر تم لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس وقت تمہارا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تب صرف لوط ابراہیم پر ایمان لائے، اور ابراہیم نے کہا میں تو دیس کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف جہاں اس کو منظور ہو نکل جاؤں گا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق سا بیٹا اور یعقوب سا پوتا عطا کیا، اور ان کی نسل میں پیغمبری اور کتاب قرار دی، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ عطا کیا، اور وہ تو آخرت میں بھی یقینی نیکوکاروں سے ہیں۔ اور اے رسول، لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ عجب بے حیائی کا کام کرتے ہو،
کہ تم سے پہلے سارے خدائے کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر قضائے شہوت کے لیے مردوں کی طرف پھرتے ہو اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو، اور تم لوگ اپنی محفلوں میں بری بری حرکتیں کرتے ہو۔ تو ان سب باتوں کا لوط کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب تو لے آؤ۔ تب لوط نے دعا کی، پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میری مدد کر۔ اس وقت عذاب کی تیاری ہوئی، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم سے بولے، ہم لوگ عنقریب اس گاؤں کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ اس بستی کے رہنے والے یقینی بڑے سرکش ہیں۔ یہ سن کر ابراہیم نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط بھی ہے۔ وہ فرشتے بولے، جو لوگ اس بستی میں ہیں ہم لوگ ان سے خوب واقف ہیں، ہم تو ان کو اور ان کے لڑکے والوں کو یقینی بچا لیں گے، مگر ان کی بیوی کو وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے، لوط ان کے آنے سے غمگین ہوئے اور ان کی مہمانی سے دل تنگ ہوئے، کیونکہ وہ نوجوان خوبصورت مردوں کی صورت میں آئے تھے۔ فرشتے نے کہا، آپ خوف نہ کریں اور کڑے نہیں، ہم آپ کو اور آپ کے لڑکے والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں سے ہوگی۔ ہم یقیناً اسی بستی کے رہنے والوں پر چونکہ یہ لوگ بدکاریاں کرتے رہیں ایک آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے یقیناً اس الٹی ہوئی بستی میں سے سمجھدار لوگوں کے واسطے عبرت کی ایک واضح و روشن نشانی باقی رکھی ہے۔ اور ہم نے مدین کے رہنے والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور روز آخرت کی امید رکھو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، پس زلزلے بھوچال نے انہیں لے ڈالا، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے جانوں کے بل پڑے رہ گئے۔ اور قوم عاد اور سمود کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ اور اے اہل مکہ، تم کو تو ان کے اجڑے ہوئے گھر بھی راستہ آتے جاتے معلوم ہو چکے، اور شیطان نے ان کی نظر میں ان کے کاموں کو اچھا کر دکھایا تھا اور انہیں سیدھی راہ چلنے سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ بڑے ہوشیار تھے۔ اور ہم ہی نے قارون و فرعون و حامان کو بھی ہلاک کر ڈالا، حالانکہ ان لوگوں کے پاس موسیٰ واضح و روشن معجزے لے کر آئے، پھر بھی یہ لوگ روئے زمین میں سرکشی کرتے پھرے اور ہم سے نکل کر کہیں آگے نہ بڑھ سکے۔ تو ہم نے سب کو ان کے گناہ کی سزا میں لے ڈالا، چنانچہ ان میں سے بعض تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھر والی آندھی بھیجی، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو ایک سخت چنگاڑ نے لے ڈالا، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور بعض ان میں سے وہ تھے جنہیں ہم نے ڈبو مارا۔ اور یہ بات نہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہو، بلکہ سچ یوں ہے کہ یہ لوگ خود اللہ کی نافرمانی کر کے آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، ان کی مثل اس مکڑی کی سی ہے جس نے اپنے خیال ناقص میں ایک گھر بنایا، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمام گھروں سے بہتا گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ مگر یہ لوگ اتنا بھی جانتے ہوں، اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جس چیز کو پکارتے ہوں اللہ یقینی واقف ہے، اور وہ تو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے واسطے بیان کرتے ہیں، اور ان کو تو بس علماء ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے سارے آسمان اور زمین کو بالکل ٹھیک پیدا کیا، اس میں شک نہیں کہ اس میں ایمانداروں کے واسطے قدرت اللہ کی یقینی بڑی نشانی ہے۔ اے رسول، جو کتاب تمہارے پاس نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور پابندی سے نماز پڑھو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے باز رکھتی ہے، اور اللہ کی یاد یقینی بڑا مرتبہ رکھتی ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اور اے ایماندارو، اہل کتاب سے مناظرہ نہ کیا کرو مگر عمدہ اور شائستہ الفاظ و عنوان سے، لیکن ان میں سے جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ان کے ساتھ رعایت نہ کرو، اور صاف صاف کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے ہم تو سب پر ایمان لا چکے، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اے رسول، جس طرح اگلے پیغمبروں پر کتابیں اتاری اسی طرح ہم نے تمہارے پاس کتاب نازل کی، تو جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب عطا کی ہے وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور عربوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کے تو بس پکے کٹر کافر ہی منکر ہیں۔ اور اے رسول، قرآن سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب ہی پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے تم لکھا کرتے تھے، ایسا ہوتا تو یہ جھوٹ ضرور تمہاری نبوت میں شک کرتے۔ مگر جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا ہے ان کے دل میں یہ قرآن واضح و روشن آیتیں ہیں، اور سرکشی کے سوا ہماری آیتوں سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور کفار عرب کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ معجزے تو بس اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف صاف صاف عذاب اللہ سے ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا جو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ ایماندار لوگوں کے لیے اس میں اللہ کی بڑی مہربانی اور اچھی خاصی نصیحت ہے۔ تم کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے واسطے اللہ ہی کافی ہے، جو سارے آسمان و زمین کی چیزوں کو جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا،
وہی لوگ بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ اور اے رسول، تم سے لوگ عذاب کے نازل ہونے کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت معین نہ ہوتا تو یقیناً ان کے پاس اب تک عذاب آ جاتا، اور آخر ایک دن ان پر اچانک ضرور آ پڑے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ دوزخ کافروں کو اس طرح گھیر کر رہے گی کہ رک نہ سکیں گے۔ جس دن عذاب ان کے سر کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ان کو ڈھانکے ہوگا، اور اللہ ان سے فرمائے گا کہ جو کارستانیاں تم دنیا میں کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔ اے ایماندار بندو، میری زمین تو یقیناً کشادہ ہے، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم سب آخر ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ان کو ہم جنت کے جھروخوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھے چلنے والوں کی بھی کیا خوب کھری مزدوری ہے، جنہوں نے دنیا میں مصیبتوں پر صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور زمین پر چلنے والوں میں بہت تیرے ایسے ہیں جو اپنی روزی اپنے اوپر لادے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو بھی روزی دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ اے رسول، اگر تم ان سے پوچھو کہ بھلا کس نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کام میں لگایا، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے، پھر وہ کہاں بہہ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے رسول، اگر تم اس سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرنے پڑتی ہونے کے بعد زندہ آباد کیا، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ الحمدللہ، مگر ان میں سے بہت تیرے اتنا بھی نہیں سمجھتے، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشوں کے سوا کچھ نہیں، اور مگر یہ لوگ سمجھے بوجھے تو اس میں شک نہیں کہ ابدی زندگی کی جگہ تو بس آخرت کا گھر باقی ہے۔ پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو نہایت خلوص سے اس کی عبادت کرنے والے بن کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ پھر جب انہیں خشکی میں پہنچا کر نجات دیتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ جو نعمتیں ہم نے انہیں عطا کی ہیں ان کا انکار کر بیٹھیں، اور تاکہ دنیا میں خوب چین کر لیں، تو عنقریب ہی اس کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ان لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ ہم نے حرم مکہ کو امن و اطمینان کی جگہ بنایا، حالانکہ ان کے گرد و نواح سے لوگ اچک لے جاتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ جھوٹے معبودوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور جو شخص اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب اس کے پاس کوئی سچی بات آئے تو جھٹلا دے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گیا؟ کیا ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، انہیں ہم ضرور اپنی راہ کی ہدایت کریں گے، اور اس میں شک نہیں کہ اللہ نیکوکار کا ساتھی ہے۔